يا رب أسألك التقى في كل حال. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. اللہ رب العالمین کا احسان اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان کے مہینے کی مہلت دی ہے اور رمضان کی سعادتوں اور برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق دی ہے. اس مقدس اور بابرکت مہینے میں یہ تعلیم و تزکیہ کا مبارک پروگرام اہل قصور کے لیے اور بالخصوص شہر کے اندر رہنے والے لوگوں مسلمان بھائیوں کے لیے بہت بڑی برکت اور واقعتاً فلاح اور کامیابی کا سبب ہے. ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں ایک عظیم الشان موضوع اور عنوان پر بات کرنا چاہتے ہیں. اپنے اس پروگرام میں ہم تعارف کرنا چاہتے ہیں اس ذات کا جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. ہم تعارف کرنے لگے ہیں اس ہستی کا جو کائنات اور کائنات کے اندر جو کچھ ہے ان تمام چیزوں کا اکیلا بادشاہ اور شہنشاہ ہے. ہم تعارف کرنے چلے ہیں اس ہستی اور ذات کا کہ جس کی ذات اور اس کے اسماء اور اس کی صفات اور اس کے افعال اور اس کے تصرفات میں نہ کوئی اس کا ند ہے اور نہ کوئی اس کا شریک ہے اور نہ کوئی اس کی مثال ہے. ایک کن کے کلمے سے اس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس کے تعارف کے لیے شاید یہی بات کافی ہے
کہ اس نے کن کہہ دیا تو ساری کائنات بن گئی۔ یقیناً یہ موضوع بہت وسیع اور بہت لمبا ہے، چند منٹوں کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کے تعارف کو سمیٹنا یہ بہت مشکل اور بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے ذات کے حوالے سے ایک مشکل امر ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں اللہ رب العالمین کی ہستی کا مختصر سا تعارف کر سکیں۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماں اور بہنوں، اس موضوع کے اندر سب سے پہلے یہ بات سمجھنے والی ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے سب سے خوبصورت نام ہے۔ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام ہے، وہ اس کا ذاتی نام ہے یا اس کا صفاتی نام ہے، لیکن اس ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت نام صرف اللہ رب العالمین کے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں کوئی اللہ رب العالمین کا شریک نہیں ہے۔ جو اللہ کا نام ہے وہ اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ وہ کسی اور کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کا احصاء کر لیتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے کہ احصاء کر لیتا ہے؟ سب سے پہلی بات یاد کر لیجئے، سمجھ لیجئے اس بات کو، من احصاها، جو ان کا احصاء کر لیتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کو یاد کرنا، ان کو حفظ کر لینا۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کے ناموں کو سمجھ لینا، ان کا فہم حاصل کر لینا۔ مثلا اللہ رب العالمین کا نام ہے السمیع، وہ سننے والا ہے، وہ ہر وقت سنتا ہے، ہر کسی کی سنتا ہے۔ کائنات میں کوئی جہاں اس کو پکارتا ہے، کوئی فضا میں اس کو پکارتا ہے، کوئی سمندروں کی گہرائیوں میں اس کو پکارتا ہے، کوئی پتھر کے اندر چھپا ہوا کیڑا اس کو پکارتا ہے، کوئی زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق اس کو پکارتی ہے، کوئی زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق اس کو پکارتی ہے، آسمانوں میں سے کوئی پکارتا ہے، زمینوں میں سے کوئی پکارتا ہے۔ السمیع، وہ سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، اور یہ کسی اور کے لائق نہیں۔ اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے شروع میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے اللہ تعالیٰ نے سن لیا، آپ کے پاس جو عورت اپنے خاوند کی شکایت لے کر آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس شکوے کو سن لیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر یہ آیت اتاری ہے، وہ جو فلاں فلاں صحابیہ اپنے خاوند کی شکایت لے کر میرے حجرے میں آ کر مجھے بتا رہی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی شکایت کو سن لیا ہے۔ تو پھر کیا کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الحمدللہ الذی وسع سمعہ کل الاصوات، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی سمع، جس کا سننا
ساری آوازوں سے بالا تر ہے، سب سے زیادہ سنتا ہے۔ اور پھر تیسری بات، اللہ رب العالمین کے ناموں کے معانی کو سمجھنے کے بعد ان ناموں کے مفہوم کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو یاد کرنا، ان کے معانی کو سمجھنا، اور معانی کو سمجھنے کے بعد ان معانی کو سمجھنے کے مطابق ان ناموں کے معانی کے مطابق عمل کرنا۔ اس کی مثال ایسے آپ سمجھ لیجئے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ مسلمان اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ یہ جب بولتا ہے، یہ جب اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالتا ہے، یہ جب بات کرتا ہے، جب اس کی زبان حرکت میں آتی ہے، جب یہ اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہے، تو یہ اپنے دل کے اندر اس بات کا یقین کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک سن رہا ہے، میرا خالق سن رہا ہے۔ کہیں میں فضول بات تو نہیں کر رہا، کہیں میں گالی تو نہیں دے رہا، کہیں میں کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہا، کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کر رہا، کہیں کسی مسلمان کے خلاف تانا و تشنیع تو نہیں کر رہا، کہیں میری زبان مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا یقین ہے اس بات پر کہ السمیع وہ سن رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکلے کہ میرا مالک سننے کے بعد مجھ سے ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بكلمة لا يبالي بها، بندہ اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں وہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کی وجہ سے جہنم کے اندر کئی درجے گرا دیتے ہیں۔ ایمان لائیے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اور سمجھیے ان کے معانی کو، اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کیجیے۔ یہ معنی ہے من احصاہا، جو ان ناموں کا احصاء کر لیتا ہے، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس حدیث میں دوسری بات جو قابل وضاحت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام صرف 99 نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نام صرف 99 نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے، نہ ان ناموں کا احصاء کیا جا سکتا ہے، نہ ان ناموں کو حصر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کو شمار کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے بے شمار ناموں میں سے 99 ناموں کا احصاء کر لینا یہ جنت کے اندر داخلے کا سبب ہے، لیکن یہ ہرگز کوئی شخص یہ ایمان نہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ مسند احمد میں امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں یہ حدیث ذکر کی ہے جو اس بات کی دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک۔ اے اللہ یقیناً میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تجھے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو تیرا نام ہے، سمیت بہ نفسک، جو تو نے اپنا نام خود رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنی کتاب میں اتارا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھ لیا ہے۔ کیا سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، جو اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک،
کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، اور وہ بے شمار ہیں، وہ بے شمار ہیں۔ ان بے شمار ناموں میں سے اللہ رب العالمین کے 99 ناموں کا احصاء کر لینا یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں علماء کا اتفاق ذکر کیا ہے کہ علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے ان اسماء اللہ لیست محصورہ، کہ اللہ رب العالمین کے نام شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اتفاق ہے اہل علم کا اس بات۔ تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ہاں یہ جو عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس سے زائد نام نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہی ایسے ہیں جو علم غیب میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی ان ناموں کا علم نہیں ہے، اور ان بے شمار ناموں میں سے 99 ناموں کا احصاء کر لینا، ان کو یاد کر کے، ان کے معانی کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کر لینا، داخل الجنہ، یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ ان ناموں کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ فائدہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں کا تعارف کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کی ذات کا تعارف ہو سکے۔ اللہ رب العالمین کے کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی محبت پر دلالت کرتے ہیں۔ انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی محبت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات سے بڑی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں محبت کا پہلو جھلکتا ہوا ان ناموں سے نظر آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے ان محبت والے ناموں میں سے ایک نام المجیب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ذرا اپنا محاسبہ تو کیجئے کہ جب آپ اپنے خالق کو پکارتے ہیں، جب اپنے مالک کو پکارتے ہیں، جب اس کے آگے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو کیا مانگنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں؟ کیا سوال کرنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں؟ کیا اس کے سامنے جھولی کو پھیلانے کا حق بھی ادا کرتے ہیں؟ جو ساری کائنات کو دینے والا ہے، وہ میری اور آپ کی دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ اس نے تو قرآن میں وعدہ کیا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں، میں جواب دیتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں جواب دیتا ہوں، وہ تو کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں، اور ہم کہتے ہیں وہ قبول نہیں کرتا۔ بتائیے سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس اللہ سے بڑھ کر تو سچا کوئی نہیں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی آنکھوں سے آنسو نکالے تو صحیح، کوئی راتوں کو بیدار ہو کر اپنی نیند کو قربان کر کے میرے دربار میں آ کر اپنی بندگی کا ثبوت دے کر، اپنی عبادت کا ثبوت دے کر، میری کبریائی کو تسلیم کر کے، میری عظمت کا اعتراف کر کے مجھے پکارے تو صحیح۔ اجیبو، میں تو جواب دیتا ہوں، میں تو قبول کرتا ہوں، میں تو اس انتظار میں ہوں کہ میں قبول کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا پر اترتا ہے اور آ کر کہتا ہے، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ وہ تو روزانہ آسمان دنیا پر اتر کے ساری کائنات کو یہ آوازیں لگا رہا ہے کہ من یسألنی، کون ہے مانگنے والا، کون ہے سوال کرنے والا؟ اور میری اور آپ کی زبان سے یہ شکوہ کیوں نکلتا ہے کہ میری تو قبول نہیں ہوتی؟ آئیے اپنے گریبان میں جھانکیے، کہیں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ کہیں بندگی میں کمی تو نہیں ہے؟
کہیں کمائی میں حرام مال تو شامل نہیں ہے، کہیں میرے گھر میں اللہ کی نافرمانیوں اور معصیتوں کا ڈیرا تو نہیں ہے، اجیبو، وہ تو کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین سے جب کوئی بندہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ پہلی چیز، یا تو اللہ رب العالمین اس کو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتے ہیں، جو اس نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے جو کوئی نقصان پریشانی اس کو پہنچنے والی تھی وہ پریشانی سے ٹال دیتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ رب العالمین اس دعا کا اجر و ثواب اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں جو اس کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ تینوں صورتوں کے اندر کبھی دعا اس کے آگے رد نہیں ہوتی۔ کوئی پکارنے والا ہو، کوئی سوال کرنے والا ہو، کوئی راتوں کو جاگنے والا ہو، کوئی آنکھوں سے آنسو بہانے والا ہو، کوئی اپنے ہاتھوں کو کپ کپا کے اور لرزا کے اٹھانے والا ہو، کوئی سجدوں میں رونے والا ہو، کوئی تہجدیں پڑھنے والا ہو، اجیب دعوت الداع اذا دعان، وہ تو پکارنے والوں کی پکار کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی محبت کا مظہر، اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا نام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ الغفور الغفار، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، بہت معاف کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، لولا تذنبون انتم، اگر تم گناہ نہ کرو، لجاء اللہ بقوم، تو اللہ ایسی قوم لے آئے جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے استغفار کریں۔ اللہ کو یہ استغفار اتنا پسند ہے، جب کوئی بندہ اپنے اس دامن کو لے کر، اپنے سیاہ دامن کو لے کر، اپنے سیاہ اعمال نامے کو لے کر، اپنی معصیتوں نافرمانیوں کو لے کر اس کے دربار میں آتا ہے تو وہ صرف معاف نہیں کرتا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ اس کی برائیوں کو اس کی نیکیاں بنا دیتے، صرف معاف نہیں کرتا، برائیوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی استغفار کرے تو صحیح، کوئی اپنے گناہ پر شرمندہ تو ہو، کوئی معصیت پر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عزم لے کر، سچی اور پکی توبہ کا عزم لے کر اس کے دربار میں آئے تو صحیح، وہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا ایک اور محبت والا نام الستیر، ستیر ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ توجہ طلب ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نام رکھتے ہیں عبد الستار، عبد الستار سنا ہوگا آپ۔ تو محترم بھائیو، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا صرف وہی نام ہمیں رکھنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کو اسی نام سے پکارنا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ کے اسی نام پر ایمان رکھنا چاہیے جو نام قرآن مجید میں موجود ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اور آپ یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہ تو ایسی ذات ہے، ایسی ہستی ہے کہ جس کا ادراک ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ خود اپنا نام بتائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھائیں گے۔ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھ لینا یہ درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الستیر، ستار اللہ تعالیٰ کا نام نہ کہیں قرآن مجید میں موجود ہے اور نہ حدیث میں موجود ہے، اگرچہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ الستیر کا معنی ہے بہت زیادہ پردہ ڈال دینے والا، بہت زیادہ پردے ڈال دینے والا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی ستیر، بے شک تمہارا رب بڑی حیا کرنے والا ہے، بڑے پردے ڈالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں پر پردے ڈال دیتے ہیں۔ یحب الستر، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ یہ پردے ڈالنے کی خوبی میرے بندوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یدنو احدکم من ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سے کسی ایک کو اللہ رب العالمین اپنے قریب کریں گے اور اپنے پردے کے اندر ڈھانپ لیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے عملت کذا و کذا اتعرف ذنب کذا و کذا، اے میرے بندے تو نے فلاں اور فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں اور فلاں نافرمانی کی۔ وہ کبھی دائیں دیکھے گا کبھی بائیں دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے، اے میرے بندے دائیں بائیں کیا دیکھتا ہے؟ تو میرے پردے کے اندر ہے، تو میرے حجاب کے اندر ہے، میں تجھ سے اکیلا سوال کر رہا ہوں، تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے۔ وہ بندہ اعتراف کرے گا اور اپنے دل میں سوچے گا آج تو مارا گیا، کائنات کے مالک نے سارے ہی گناہ پوچھ لیے ہیں۔ آخر میں اللہ فرمائیں گے سترت علیک فی الدنیا، میں نے دنیا کے اندر بھی تیری غلطیوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اغفرها لک اليوم، میں آج بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرمائے۔ لیکن کس کی غلطی پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ؟ کس کے گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے گا؟ سب کے گناہوں پر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردے ڈال دے گا۔ محترم مسلمان بھائیوں، ہم اپنی مجلسوں کے اندر اپنی محفلوں کے اندر بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں؟ تمہیں پتہ ہے وہ کدھر جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے اس کی کمائی کہاں سے آتی ہے، تمہیں پتہ ہے اس کے گھر میں کیا ہوتا ہے۔ میری کسی سے لڑائی ہو جائے میں فوراً اس کے عیوب کا اشتہار لگانا شروع کر دیتا ہوں، لوگوں کو اس کی برائیاں بتانا شروع کر دیتا ہوں، اس کی اولاد اس طرح کرتی ہے، اس کے بچے اس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتا ہے، میں اس کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، یہ بچپن سے میرا دوست ہے، میں اس کے کردار سے واقف ہوں، تمہیں تو اس کا علم نہیں ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کی غلطیوں کو علل اعلان سر عام بیان کرنے والا اور لوگوں کے گناہوں کے اشتہار لگانے والا، اس کے گناہوں پر اللہ پردہ نہیں ڈالیں گے۔ من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے گناہوں پر پردے ڈال لیتا ہے، اپنی زبان بند کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کے راز کو اپنے دل میں دفن کر کے قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن دنیا میں کسی کو نہیں بتاتا، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پر بھی قیامت کے دن پردے ڈال دیں گے، جس دن ہر شخص اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش آج میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ اللہ رب العالمین کا ایک اور محبت والا نام جو اللہ تعالیٰ کی محبت پر دلالت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، الرزاق، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں، رزق دینے والے ہیں، کھانے کا رزق بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں، اسلام بھی دیا ہے، جوانی بھی دی ہے، قوت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، امن بھی دیا ہے، یہ خوبصورت ملک بھی دیا ہے۔ رزاق، رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے۔ یاد رکھیے محترم مسلمان بھائیوں، اس نام کو یاد کر لیجئے، الرزاق، رزق دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، گنج شکر صرف اللہ تعالیٰ ہے، داتا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ۔ پڑھ لیجئے، وہ لوگ جو قبروں کے اوپر زندوں کے آگے، مردوں کے آگے جھکتے ہیں، چادریں ڈالتے ہیں، لوگوں کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں، الرزاق، رزق کے فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں،
اس نے قرآن میں اعلان کیا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی ایسے جانور، کتنے ہی ایسے چوپائے، کتنے ہی ایسے درندے، کتنے ہی ایسے حشرات، کتنے ہی ایسے پرندے جو اپنے گھروں سے، اپنے گھونسلوں سے، اپنی غاروں سے، اپنی کچھاروں سے، اپنی بلوں سے صبح نکلتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہے لا تحمل رزقها، کوئی جانور رزق اپنی پشت پر اٹھا کر نہیں چلتا۔ اللہ یرزقها وإیاکم، جو اللہ اس جانور کو رزق دے کر گھر بھیجتا ہے وہی اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ اس سے مانگیے۔ اس نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا تھا کہ میں نے کس کو کتنا رزق دینا ہے، اس سے مانگیے۔ اللہ رب العالمین کا ایک اور محبت والا نام الخالق، پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کن کے ساتھ بنائی ہے، لیکن اے آدم کے بیٹے تجھے تیرے مالک نے اپنے ہاتھ کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کیسا شرف ہے، کیسی عزت ہے، کیسا اکرام ہے، کیسی تشریف ہے اس کی طرف سے کہ ساری کائنات کن سے بنائی ہے لیکن آدم کے بیٹے کو ہاتھ سے بنایا، اور وہی پیدا کرتا ہے فضاؤں میں، زمین کے نیچے اور سمندروں میں کروڑوں اربوں بے شمار مخلوقات۔ روزانہ کے حساب سے ان مخلوقات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے حشرات روزانہ پیدا ہوتے ہیں، روزانہ مر جاتے ہیں۔ ان کو کون پیدا کرتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ مذکر بھی پیدا کرتا ہے، مؤنث بھی پیدا کرتا ہے۔ کوئی بچہ دے رہا ہے، کوئی جانور انڈے دیتا ہے، کوئی اپنا سپرم پھینکتا ہے۔ کسی کی تخلیق کا کوئی طریقہ ہے، کسی کی افزائش نسل کسی طریقے سے ہوتی ہے، لیکن پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ کاش یہ نام ہمیں سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ نام سمجھایا ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ وہ دینے پر آئے تو کافروں کے گھروں میں بیٹوں کی لائن لگا دے، اور وہ نہ دینے پر آئے تو کونین کا تاجدار ساری زندگی بیٹا مانگتا رہ جائے، لیکن آنکھوں سے آنسو نکلتے رہ گئے۔ یہ حسرت اس دنیا کے اندر باقی رہ گئی۔ اس نے بیٹے لیے، گود میں واپس لے گیا، کیونکہ دینے والا وہ اکیلا ہے۔ وہ دیتا ہے بیٹے، وہ دیتا ہے بیٹیاں۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد کر دیتا ہے۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی نہ دے کر آزماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت بھرا دوسرا نام، ایک اور نام الشافی، شفا دینے والا وہ ہے۔ شفا کے خزانے اس کے پاس، اور یہی عقیدہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ہمیں سمجھایا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کیا کہا اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو پھر چادریں چڑھانے سے شفا نہیں ملتی، پھر یہ کڑے پہننے سے شفا نہیں ملتی، پھر یہاں تعویذ لٹکانے سے شفا نہیں ملتی، یہاں منکے والی انگوٹھیاں پہننے سے شفا نہیں ملتی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، دارالفلاح کے پروگرام میں آ کر اسماء اللہ الحسنیٰ کا درس سننے والے محترم بھائیوں اور معزز ماں اور بہنوں، یہ درس یہاں سے لے کر جاؤ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کے فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ شفا دینے والا وہ ہے۔ ڈاکٹر صرف دوائی دیتا ہے،
حکیم صرف نسخہ دیتا ہے، ڈاکٹر صرف گولی ٹیکا لگاتا ہے، لیکن شفا دینے والا وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، شفا دینے والا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے محبت والے ناموں کے بعد اللہ تعالیٰ کے چند ایک اور ناموں کا تعارف بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے الرقیب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر یہ نام کسی کو سمجھ آ جائے تو شاید ہماری زندگیاں گناہوں سے خالی ہو جائیں۔ الرقیب نگرانی کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی بڑے شاپنگ مال میں لکھ کر لگاتے ہیں کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی، ہر بندہ خبردار ہے، الرٹ ہے، متنبہ ہے، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ الرقیب، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ تم بند کمرے کے اندر ہو، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ تم زمین کی تہوں میں چلے جاؤ، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ تم سمندر کے اندر غوطہ لگا جاؤ، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ تم مجلس میں بیٹھو، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اور صرف نگرانی نہیں کر رہا، کرامن کاتبین، یہاں اس نے فرشتے بٹھا دیے ہیں جو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لمحہ تیار کیا جا رہا ہے، یہ ڈائری لکھی جا رہی ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو ریکارڈ بن رہا ہے۔ کرامن کاتبین، صرف وہ نگرانی نہیں کر رہا بلکہ میرے اور آپ کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے اس نے یہ فرشتے بھی بٹھا دیے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن اپنے دربار میں کھڑا کرے گا تو پھر سوال کرے گا تو اس زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ محترم بھائیو، قیامت کا یہ نقشہ جو اللہ نے قرآن مجید میں پیش کیا اور بیان کیا، اس کو سمجھیے، وہ نگرانی کر رہا ہے۔ اس نگرانی کے بعد وہ کہتا ہے جب ہم تمہیں اکٹھا کریں گے، ہم یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبانیں بند کر دیں گے، یہ ہاتھ بول بول کر بتائیں گے، یہ ٹانگیں بول بول کر بتائیں گی، بما کانوا یکسبون، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو۔ نگرانی ہو رہی ہے، ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا خوف اپنے دل میں پیدا کیجئے، نگرانی کی جا رہی۔ اللہ اکبر۔ نگرانی کرنے کے بعد اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ گھر میں آگ جلاتے ہیں تو چولہے کے پاس کھڑا ہونا ناممکن ہے، اور اگر اس کے اوپر پانی ابال دیا جائے تو اس کے اندر انگلی لگانا ناممکن ہے، کوئی انگلی نہیں لگاتا، صرف پانی کے اندر جو اس آگ کے اوپر ہے۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ جو گرم آگ عام طور پر سائنسدانوں نے دیکھی ہے، وہ جب آتش فشاں پھٹتے ہیں تو لاوے سے نکلنے والی آگ ہے، بڑی شعلے والی آگ ہے۔ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ آگ 100 سینٹی گریڈ ہے، ہم اس کے قریب کھڑے نہیں ہو سکتے، انگلی نہیں لگا سکتے۔ اور لاوا آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس سے نکلنے والی آگ 1200 سینٹی گریڈ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ ضرب دیجئے 1200 کو 70 سے، کتنا سینٹی گریڈ۔ اور وہ اتنی بڑی جہنم اور اتنی اس کی گرمی، تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتها الم یاتکم نذیر۔ جب اس جہنم کے اندر آگ بھڑک رہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں ایسے لگے گا کہ ابھی یہ غصے سے پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو قابو میں رکھنے کے لیے 70,000 لگامیں پہنائی ہیں۔ وَلِكُلِّ زِمَامٍ 70,000 مَلَكٍ، ہر لگام کے اوپر 70,000 فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو پھینکیں گے، پھر اس سے پوچھیں گے حَلِ امْتَلَأْتِ، تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَزِيدٍ، وہ کہے گی اللہ اور بھی ہے تو لے آؤ۔ فَيَضَعُ اللَّهُ فِيهَا قَدَمَهُ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنا قدم رکھیں گے۔ فتقول قط قط، اس سے قط قط کی آواز آئے گی تو اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ بڑے سخت عذاب والا ہے، بڑی سخت گرفت والا ہے، بڑی سخت جہنم اس نے تیار کی ہے، نگرانی کر رہا ہے۔ یہ زبانیں بند کر دے گا،
ہاتھ بول بول کر بتائیں گے یہ یوٹیوب کے اوپر کیا سرچ کرتا تھا انگلیوں کے ساتھ، یہ کیا شیئر کرتا تھا ان انگلیوں کے ساتھ، یہ کیا سرچ کرتا تھا انٹرنیٹ کے اوپر ان انگلیوں کے ساتھ۔ نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ بول بول کر بتائیں گے کہ یہ انٹرنیٹ کے اوپر کیا حرکتیں کرتے تھے۔ ڈر جائیے اس وقت سے۔ اور اللہ رب العالمین کا تعارف کرتے ہوئے انتہائی اختصار سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا تعارف کر لیتے ہیں۔ بڑی عظمت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے، بڑے جلال والا ہے، اور بڑا ہی بے پرواہ ہے، عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا یہ نام العظیم یہ بیان کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تعالیٰ عظمت والا ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے وسیع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے 7 آسمانوں کے مقابلے میں اس کی حیثیت اس انگوٹھی کی طرح ہے جس کو ایک چٹیل صحرا میں رکھ دیا جائے۔ جو انگوٹھی کی حیثیت ایک بہت بڑے صحرا کے اندر ہے، وہ اللہ کی کرسی کے سامنے 7 آسمانوں کی حیثیت ہے، اور پھر اس کرسی کی حیثیت اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے اس انگوٹھی کی طرح ہے جس کو ایک بہت بڑے چٹیل صحرا میں رکھ دیا جائے۔ الرحمن علی العرش استوی، وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ عظمت صرف اس کے لائق ہے، کبریائی صرف اس کے لائق ہے، تکبر و بڑائی صرف اس کے لائق ہے، میرے اور آپ کے لائق نہیں ہے۔ یہ مٹی سے پیدا ہونے والا انسان، یہ مٹی کے اندر دفن ہونے والا انسان، یہ ایک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، اور یہ منو مٹی کے نیچے دفن ہونے والا انسان، یہ کس بات پر تکبر کرتا ہے؟ یہ کس بات پر اپنا سینہ چوڑا کر کے اپنے قدم زمین پر مار کے چلتا ہے؟ عظمتیں اس کے لائق ہیں، تکبر اس کے لائق ہے، عظیم وہ ہے، میں اور آپ نہیں۔ عظمت والا ہے، کبریائی والا ہے، جلال والا ہے، اور اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے کہ اس ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، بے پرواہ ہے۔ ہدایت دینے پر آئے تو کیا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ہدایت دینے پر آئے تو فرعون کے گھر میں آسیہ کو ہدایت دے دے، اور ہدایت نہ دینے پر آئے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ نبی کے سامنے سمندر میں اللہ کے عذاب میں غرق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے رہے انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ بڑا ہی بے پرواہ ہے۔ یہ اس کی عظمت ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے اپنے رشتہ داروں سے مستغنی نہیں ہے، محتاج ہے، ضرورت ہے ان کی، لیکن وہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات کے لوگو، اے زندہ اے مردہ، اے پیر اے فقیر، اے نبی اے ولی، اے صلحاء صدیقین شہداء، اس زمین کے اوپر رہنے والوں، اس زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات، آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والی ساری مخلوقات، انسان اور جن، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہ سارے ہی سارے اللہ کے در کے سوالی ہیں، اور وہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے۔ الغنی، غنی ہے۔ دینے پر آئے، وہ اللہ دینے پر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا کر دے، اور نہ دینے پر آئے تو اتنا بے پرواہ ہے، مدینے جیسے مقدس شہر میں نبیوں کے امام، رسولوں کے سردار، کونین کے تاجدار، خاتم النبیین وہاں کھڑے ہیں، اور بیٹا گود میں ہے، اور بیٹے کی جان نکل رہی ہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ اللہ نے رحمت میرے دل میں پیدا کی ہے،
اپنے بیٹے کی نکلتی ہوئی جان کو دیکھ کر کہ اللہ تجھ سے بیٹے مانگے ہیں، اللہ تو نے بیٹے دے کر مجھ سے واپس لے لیے ہیں، اپنے بیٹے کو بے بسی سے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو پکارتے ہوئے اور اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے یہی بات کہتے ہیں، ان العین لتدمع، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وان القلب لیحزن، اور آج میں محمد کا دل بڑا غمگین ہے، وانا علی فراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے میرے بیٹے ابراہیم مجھے تیری جدائی کا بڑا غم ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اللہ کا نبی ہوں، اپنی زبان سے وہی بات کہوں گا جو میرے رب کو راضی کرتی ہے۔ اس نے بیٹے دیے، وہ گود میں واپس لے گیا، کونین کے تاجدار اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہ گئے۔ الغنی، وہ ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، کہتا ہے میں بیٹے دوں گا، کچھ کہتے ہیں ہم بیٹیاں دیں گے، کچھ کہتے ہیں ہم اولاد دیتے ہیں، اور یہاں تو نبیوں کے امام کھڑے ہیں، یہاں تو رسولوں کے سردار کھڑے ہیں، یہاں تو وہ کھڑے ہیں جن کی سفارش کے بغیر حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا، جو اپنا سجدہ سر اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، سل توتا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ سارے نبی آپ کے پیچھے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنے انعامات، اتنے احسانات، اتنے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے اتنا نواز دیا، اس کے باوجود جب وہ دینے پر آتا ہے، جب وہ لینے پر آتا ہے، جب وہ خزانے تقسیم کرنے پر آتا ہے، جب وہ کائنات میں اپنی بادشاہت کا، اپنی شہنشاہت کا سکہ منوانے پر آتا ہے، تو ثابت کر دیتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے ہی اس کے فقیر ہو اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کی عظمت والا نام العلی الاعلیٰ، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بلندی والا ہے۔ ہم ہر سجدے میں یہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت بلندی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بلندی کا اعتراف ہم ہر سجدے میں کرتے ہیں، لیکن پھر بعد میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، نعوذ باللہ وہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے۔ بھائی آپ نے تو سجدے میں کہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بلند ہے، اب یہ کیوں کہتے ہو کہ ہر جگہ موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، پڑھیے اللہ کی کتاب، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کا مختصر سا یہ تعارف، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا دوسرا فائدہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جس طرح کہ سورۃ الاعراف میں کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تم اللہ کو ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ تو اللہ رب العالمین کے ناموں کا ایک فائدہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ اللہ تجھے تیرے رزاق ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، یا اللہ تجھے تیرے غفور ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے تواب ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے محسن ہونے کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے جواد ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کے ناموں کا یہ واسطہ ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سنن ابی داود اور ترمذی میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع رجلا یقول، ایک بندے کو سنا وہ یہ دعا کر رہا تھا، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اے اللہ یقیناً میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں تجھے واسطہ دیتا ہوں اس بات کا کہ تو اللہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، تو اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے، نہ تو کسی کی اولاد نہ تیری کوئی اولاد ہے، اور اے اللہ تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی ہم پلہ اور تیرے کوئی برابر کا نہیں ہے،
وہ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دیا ہے اذا سئل بہ اعطا، جب ان ناموں کا واسطہ دے کر سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب ان ناموں کا واسطہ دے کر دعی بہ دعا کی جائے فاجاب، تو وہ دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ان ناموں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا یہ یقیناً قبولیت کا ایک سبب ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحوا بیاد الجلال والاکرام، جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو یاد الجلال والاکرام کہہ کر بہت زیادہ اللہ سے مانگا کرو۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ یہاں کچھ چیزیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے غلط فہمیاں یا غلطیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ان کو توجہ سے سن لیجئے تاکہ وہ غلطیاں ہم سے دور ہو جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے کسی غلطی کا شکار نہ ہوں۔ پہلی بات، ایک بات یاد کر لیجئے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی نام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس اکیلے نام کو پڑھنے کی کوئی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ دوبارہ سمجھ لیجئے بات کو، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی ایسا نہیں ہے کہ اس اکیلے نام کو پڑھنے کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہو۔ مثلا کہتے ہیں 100 دفعہ رزاق پڑھو تو رزق میں برکت ہو جائے گی، 100 دفعہ الودود پڑھو تو میاں اور بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، 100 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 500 مرتبہ اللہ کا یہ نام پڑھو تو یہ ہو جائے گا۔ بڑے میسیج آپ نے پڑھے ہوں گے، بڑی ایسی باتیں سنی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی ایسی ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ اللہ کے ناموں میں سے فلاں نام اتنی مرتبہ پڑھو تو یہ ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ دیجئے، اللہ تجھے تیرے رزاق ہونے کا، غفور ہونے کا، خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، تجھے تیرے عظیم ہونے کا واسطہ دیتا ہوں، اور پھر اللہ سے مانگیے۔ دوسری بات، اللہ رب العالمین کے کچھ نام آپ نے پڑھا ہوگا قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، 99 نام قرآن مجید کے شروع میں اللہ کے 99 نام لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو 99 نام اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ تو جیسا میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کا صرف وہی نام ہم نے رکھنا ہے اور لینا ہے جو اللہ نے خود بتایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک نام آپ نے پڑھا ہوگا المنتقم، المنتقم۔ اب المنتقم تو اللہ کا کوئی نام نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، خود ہی رکھ لیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا ایک نام ہے الماکر، نعوذ باللہ من ذالک، مکر کرنے والا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نام ہے الماکر؟ یہ نہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو یہ نام جو قرآن مجید کے شروع میں لکھے ہیں، یہ کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ تیسری بات، اللہ رب العالمین کے نام کے حوالے سے یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی سارے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کا معنی لفظ اللہ میں موجود ہے۔ لفظ اللہ، اللہ یہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، الرحمن یہ کسی کا نام نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اللہ رب العالمین کے بعض نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال کیے ہیں۔ رؤوف، رحیم، بعض لوگ نام رکھتے ہیں سمیع، بعض لوگ نام رکھ لیتے ہیں محسن۔ تو اس کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ رب العالمین کے نام اللہ اور رحمان کے علاوہ جو نام ہیں ان کے ساتھ الف لام نہیں لگایا کسی نے، صرف ویسے ہی نام رکھ لیا ہے، تو پھر اس نام کو کسی مخلوق کے لیے رکھ لینا اس کی اہل علم نے اجازت دی ہے۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ جب بھی وہ اللہ کا نام رکھے تو عبد کے ساتھ رکھے، عبد السمیع، عبد البصیر، عبد اللطیف، عبد القوی، اسی طرح عبد الغفور، جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ لفظ عبد لگائے
لیکن اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام اس کا کسی نے رکھ دیا ہے تو وہ اس نام کو الف لام کے بغیر استعمال کرے تو اس کی اہل علم نے اجازت دی ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین کے ناموں کے حوالے سے ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے گھروں میں اللہ کے نام لگائے ہوئے ہیں، بعض نے اپنی جیب میں اللہ کے نام رکھے ہوئے ہیں، بعض نے ایسی انگوٹھی پہنی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے مکمل نام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے اس طریقے کے ساتھ تبرک حاصل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کے ناموں کے ساتھ تبرک حاصل کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طریقہ بتایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اس کے ناموں کا وسیلہ اور واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ ہاں جی، یہ کہتے ہیں، ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا شارک سے قریب ہونا، اللہ تعالیٰ کا ہر جگہ موجود ہونا، یہ اس کا سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شارک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بھی مستوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے جاننے کے اعتبار سے، سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے کائنات میں ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ناموں کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان ناموں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر، ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان زندہ ہیں ان کی حالت پر رحم فرمائے، اور جو مسلمان فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔